السلام علیکم دوستو، ڈان نیوز پہ اور آج کی تازہ ترین خبر یا بڑی خبر یہ تھی کہ بالآخر نوٹیفیکیشن آ گیا۔ وہ نوٹیفیکیشن جس کا 5-6 اکتوبر سے انتظار تھا، بڑی کشمکش رہی، چیمیں گوئیاں ہوئیں کہ حکومت یعنی وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان کوئی شدید اب خلیج پیدا ہو گئی، اختلافات ہو گئے ہیں آئی ایس آئی کے نئے ڈائریکٹر جنرل کے معاملے پہ، اور یہ کہ چونکہ وزیر اعظم کو جی ایچ کیو کی طرف سے نامزد کردہ جنرل ندیم انجم پسند نہیں آئے، بظاہر یہ لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے اختلاف ہوا، چیمیں گوئیاں ہوئیں اور 20 دن تک یہ معاملہ چلا۔ بڑے صلاح مشورے ہوئے، در پردہ بات چیت ہوئی، لیکن بالآخر یہ معاملہ اپنے ایک کروٹ پہ جا کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ یہ کہ 6 اکتوبر کو جنرل ہیڈ کوارٹر کی طرف سے جو فیصلہ آیا اسی پہ عمل درآمد ہو گیا۔ البتہ اس میں شاید فیس سیونگ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بتایا گیا کہ مختلف امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے، قطع نظر اس کے انٹرویو ہوئے نہیں ہوئے اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یہ البتہ ضرور ہے کہ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک ابہام دور ہو گیا ہے۔ ماضی میں چونکہ یہاں پہ فوجی حکومتیں زیادہ رہیں، زیادہ عمل دخل ہوتا تھا آرمی چیف کا، خاص طور پہ اس نوعیت کی تعیناتیوں میں، لہٰذا ایک ابہام تھا کہ کیا یہ تعیناتی براہ راست وزیر اعظم کرے گا، وزیر اعظم سے پوچھ کے کیا جائے گا، یا پھر وزیر اعظم پابند ہے جی ایچ کیو کی طرف سے آئی ہوئی نامزدگی قبول کرنے پہ۔ تو اس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک سویلین وزیر اعظم نے ناراضگی کا بظاہر اظہار کیا، ان کو پسند نہیں آئی وہ تعیناتی جو جی ایچ کیو کی طرف سے ہوئی، اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں نے تو حکومت کے لیے اوبیچوریز بھی لکھنی شروع کر دی تھی کہ بس یہ حکومت آج گئی کل گئی، اور اسی وجہ سے تمام تر اپوزیشن جو کہ کل تک فوج کو لان تان کر رہی تھی، سلیکٹر کا دعویٰ کا الزام لگا رہی تھی، وہ تمام لوگ فوج کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے بغض معاویہ میں۔ بغض سے معاویہ کیا تھا؟ عمران خان سے نجات حاصل کرنا، وزیر اعظم کو فارغ کرنا۔ تو ایک منافقت کا ہم نے دیکھا اظہار تھا، لیکن اب قطع نظر اس کے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بہرحال وزیر اعظم نے ناراضگی کا یا ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، دوسری طرف سے بھی اپنا زور دکھایا گیا۔ بالآخر کام وہی ہوا جو کہ جی ایچ کیو نے تجویز کیا تھا۔ وہ عسکری ادارہ ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، اپنا طریقہ کار ہے اور اپنی ایک سوچ ہے اس ادارے کی، اور وی شوڈنٹ ٹیک دس اوے فرام دیم۔ لیکن اس تمام تر معاملے میں وہ ابہام ختم ہو گیا جو آج تک تھا کہ آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی کون کرے گا۔ شاید اسی میں پاکستان کے لیے ایک بہتر نوید ہے، بہتر میسج ہے کہ ایک ایسا معاملہ جس کے بارے میں وضاحت نہیں تھی اور جی ایچ کیو اپنی مرضی سے وہ کام کر رہا تھا، بہرحال اب آئندہ کے لیے ایک نیا پروسیجر سیٹ ہو گیا ہے۔ تو اب امید کی جانی چاہیے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد تمام تر اسپیکولیشن کا سلسلہ ختم ہوگا، اور یہ تمام سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ جی ایچ کیو ہے، چاہے آئی ایس آئی کے نئے چیف ہیں، پرانے چیف ہیں، اور وزیر اعظم، وہ ان تمام مسائل پہ زیادہ تندہی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ توجہ دے پائیں گے جن کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے، چاہے وہ اقتصادی مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی جو کہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمارے چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ان پہ بھی اگر اسی طرح یکسو ہو کر جی ایچ کیو اور پی ایم مل کے آگے چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بحیثیت مجموعی ایک استحکام آ سکتا ہے۔ وہ استحکام جس کو کہتے ہیں کہ ایک پیج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام ادارے ملا کے صلاح مشورے کے ساتھ کام کرے۔ وہ صلاح مشورہ جو شاید 6 اکتوبر کی جو تعیناتی تھی یا نامزدگی تھی اس میں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے اس تمام تر قصے سے دونوں اداروں نے اچھا سبق سیکھا ہوگا مستقبل کے لیے، اور اگر اچھا سبق انہوں نے سیکھا ہے تو وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بھی یقیناً اچھا ثابت ہوگا۔